فقیر سخی ہو اور مہمان نواز ہو، یعنی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔ کسی آستانے پہ میں گیا ہوا تھا، ضروری نہیں کہ شاعر اونچا ہو اور پڑھنے والے کی آواز ہی بڑی اعلیٰ ہو تو پھر ہی شعر لگتا ہے۔ کبھی کبھی سادے بندے وہ شعری وزن پر شعر پورے نہیں اترتے، لیکن ان کا معافی ضمیر ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک آستانے پہ میں کسی عرس کی تقریب میں شامل تھا تو وہاں وہ اپنے مرشد کے لیے پڑھ رہے تھے، تو چلو گل کریے اپنے سونے دی منہ ہوراں وال تر کے۔ وہ تو اپنی بات کر رہا تھا، ہم اپنی بات کرنے لگ گئے، ہمیں اپنے والے یاد آ گئے۔ وہ کہنے لگے سیاں دوروں دوروں آون، اللہ دا ورد پکار دیاں تے میرے پیر دا لنگر جاری، کئی کھا کھا شکر گزار دیاں۔ سیاں دوروں دوروں آون تے اللہ دا ورد پکار دیاں، میرے پیر دا لنگر جاری، کئی کھا کھا شکر۔ درویش سخی ہوتا ہے، مہمان نواز ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، اسے چاہیے اپنے مہمان کا احترام کرے۔ جو گھر آ گیا ہے اس کی عزت کرے، جو دروازے تک آ گیا، جو آ ہی گیا اس کے لیے پھر اپنی آنکھیں بچھا دے، پلکیں بچھا دے، دل نکال کے سامنے رکھ دے۔ مہمان نواز ہو، مہمان نواز فقیر مہمان نواز ہوتے ہیں، کشادہ ہوتے ہیں، دسترخوان وسیع ہوتے ہیں، ان کے لنگر چل رہے ہوتے ہیں، وہ مخلوق کو بانٹتے رہتے ہیں، وہ کھلاتے رہتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ بغداد کے غوث پاک بولے، میرے پیر فرمانے لگے لوگوں میں تمہیں بتاؤں، اگر میرا رب کائنات کے خزانے مجھے دے تو میں سارے اس کی مخلوق کو روٹی کھلانے میں خرچ کر دوں، میں کسی کو بھوکا نہ سونے دوں، میں روٹی کھلاؤں اللہ کے، دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا۔ شیر خدا بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے کئی دن ہو گئے مہمان کوئی نہیں آیا۔ رسالہ کشیریہ میں امام کشیری نے لکھا کئی دن ہو گئے پرونا کوئی نہیں آیا۔ تو حضور پھر فرمایا کہیں رب علی سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ کوئی مہمان نہیں بھیجا، علی کے دسترخوان پر تو لنگر، دنیا علی کے گھر سے لنگر کھاتی۔ ہمارے بچے شیر خدا کے بچوں کا صدقہ پلتے۔ فرمایا کتنے دن ہو گئے پرونا ہی کوئی نہیں آیا، لہذا پریشان ہو کہ کوئی مہمان آ جائے تو کوئی تسلی ہو جائے۔